ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ دیکھو صحابہ کرام کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا ہر صحابی جنتی ہے. سب بولو بے شک سبحان اللہ. تائید کرو. حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. وہ جنتی لوگ جہنم سے کتنا ڈر, جن کو حضور نے جنتی کا. اور پھر ایک خاص بات, وہ جو 10 تھے 10 جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, ان کو حضور نے جنتی کا. ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا, بات آ گئی تو عرض کروں, سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آنا, میں تمہیں جنت دوں گا. تم عصر کے بعد میرے پاس آنا, میں تم کو جنت دوں گا. قربان دیتا وہ ہے جو اس کے پاس خود موجود ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سید صاحب آپ ہمیں پیسے دیں, اگر ہوں گے تو دوں گا. اگر یہاں کوئی مجھ سے کہے رومال دے, میں نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس رومال نہیں ہے, میرا خود کا کوئی رومال نہیں ہے. کسی نے احسان کرتے ہوئے میرے پاس رکھ دیا ہے, استعمال کے لیے, مالک نہیں بنایا ہے. لیکن جس کا مالک میں ہوں, آپ کے امامہ دے دیں الحمدللہ مالک اتار کے دے سکتا ہوں, ٹوپی دے 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 سکتا ہوں, انگوٹھی دے 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 سکتا ہوں, چپل دے دے, جس کے جو میرے پاس ہو, جس کا میں مالک ہوں وہی دے سکتا ہوں. جس کا مالک نہیں وہ نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عصر بعد آنا, میں تمہیں جنت دوں گا. آنے والے اب اللہ کے رسول جنت بانٹنے لگے. حضور کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں دوسرا جس کا نام لیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے, ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں, ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. کسی قاری قرآن نے, قرآن پڑھنے والوں نے, جیسے آج ہی ہو گئے نا کہ مسلمان چلتے چلتے گانے گاتا ہے, کمر مٹکا مٹکا کر گانے گاتا ہے. آج کا مسلمان, ہمارے بچے بھاگتے دوڑتے گانے گاتے ہیں. ویسے مسلمان اللہ اکبر, یہ قبر کو بھولنے والے ہیں, یہ اللہ کو بھولنے والے ہیں, یہ رسول کو بھولنے والے ہیں, یہ صرف کلمہ پڑھ کے کلمے کی تعلیمات کو بھولنے والے ہیں. کل کا مسلمان ایسا تھا, سفر کرتا تھا تو چلتے چلتے قرآن پڑھتا تھا. مسلمان گھر سے نکلتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. مسلمان بیٹھتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام لکھا ہے وہ کلام یہ ہے کہ قرآن میرا باغ ہے اور میں اس کی بلبل ہوں. آپ اندازہ کریں, یعنی بلبل کو باغ سے جتنا پیار ہوتا ہے, سرکار غریب نواز کہتے قرآن سے مجھے اتنا پیار ہے. اور پھر قرآن کی برکت کیا ہے, اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے, 2 فرشتے حفاظت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں. کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت تو 3 بار قل ہو اللہ پڑھے تو اللہ اس کو اتنی دولت دے گا کہ اس کی نسلوں تک کام آئے گی. دیکھو یہ قرآن کی برکت ہے. بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے, اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے, اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اور تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. تیرے خدا کا عذاب آ کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب نے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اللہ کی عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب چیخ کر زمین پہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا,
آج اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر مسلمان کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ رہتے زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر کی بات کرتے ہیں، مولویوں کو کیا ہو گیا؟ سن لو، عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے تھے، تو عمر کے باپ کے نام کے ٹائٹل کی وجہ سے نہیں، عمر کے مکی ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کے مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کا نام عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے تھے، وجہ یہ تھی عمر اللہ سے ڈرتے تھے، کائنات ان سے ڈرتی تھی۔ عمر ابن خطاب کی زندگی بتا رہی ہے اگر زمین پہ ڈیرنگ سے جینا ہے، زمین پہ عزت سے جینا ہے، زمین پر وقار سے جینا ہے، تم اللہ سے ڈرو، پوری کائنات تم سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے تم چوہے سے بھی ڈرتے ہو، چپکلی سے بھی ڈرتے ہو، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، کائنات کی ہیبت تمہارے دلوں میں پہنچ۔ آپ جانتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی برکت، خدا سے جو ڈرے اس کی ہیبت اپنے اور بیگانے سب کے دل میں ڈال دی جاتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو سمجھتے کیا ہیں؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اب جانے کا وقت آ گیا اس لیے؟ کہا نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی دو مٹھیاں ہیں، جیسا کہ اس کی شان ہے، ایک مٹھی جہنمیوں کی، ایک مٹھی جنتیوں کی ہے۔ میں اس پہ ڈر رہا ہوں کہ میں کس مٹھی میں ہوں، میں جنت والوں کی مٹھی میں ہوں یا میں جہنم والوں کی مٹھی میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں دنیا سے جاتے وقت، کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ جن کے لیے قرآن کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کی احتیاط، پہلے بتا دوں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے، آسان سے سمجھاؤں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ، شاید خوف خدا پہ بہت تقریر ہوتی ہے، لیکن خوف خدا کیا ہے یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کو سمجھیے، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ آپ نے چھری لی، چھری لے کر آپ پھل کاٹ رہے ہیں، پھل کاٹتے وقت خیال آیا چھری بڑی تیز ہے، میری انگلی نہ کٹ جائے، اسی کو کہتے ہیں ڈر۔ تو جب آپ کو انگلی کا خیال آتا ہے تو چھری آپ احتیاط سے چلیں، بلا تمثیل آپ قدم اٹھائیں تو یہ خیال آئے یار ناراض نہ ہو، تو قدم احتیاط سے اٹھتا ہے۔ انگلی کٹے گی تو دنیا کا نقصان ہوگا، اور رب ناراض ہوگا تو دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان۔ اب اللہ سے ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز 3 صف تک دھک 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 ان کے دل کی آواز آتی، 3 صف تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، ایسے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں سالن پکتا ہے تو کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے۔ ایک دن ام المومنین اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کائے کی آتی ہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار میں کھڑا رہتا ہوں؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے، جس کو مالک جنت بنایا ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے۔ آج جو بے خوفی ہے نا، ہر آدمی اس پورے مجمع میں، میں اور ہم سب، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، ہم لوگ آپ سے الگ نہیں، یہ ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کہتا ہوں، میری اور آپ کی بات کرتا ہوں۔ ہم صرف آپس میں سوچیں کہ ہم روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں۔
हमें जन्नत की कोई बशारत नहीं है, हम तो जबरदस्ती 2 नंबर में ठेकेदार बन के बैठे जन्नत के। खुद का भी जन्नत का ठिकाना है कि नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की जमानत दी थी वो उमर इब्ने खत्ताब के बेटे कहते हैं कि हमारा बाप उमर इब्ने खत्ताब अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखा करते थे, और जब रात को वो घर आते थे तो चाबुक उठाकर अपने पैरों पे मारकर कहते थे, उमर बता कि तूने अल्लाह को कितना राजी किया, कितना नाराज किया, खुदा की खुशी के कितने काम किए, खुदा को नाराज करने के कितने काम किए। जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की शहादत हो गई तो आपको नहलाने के लिए जब तख्ते पर लिटाया गया, नहलाने के लिए तख्ते पे लिटाया गया, तो फारूक आजम के पैरों पर, उनके पीठ पर चाबुक के निशान थे कि किसी ने चाबुक मारा हो। अब बताओ, जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, जानशीन रसूल है, दूसरा जानशीन रसूल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दूसरा जानशीन, वो काबी अहबार कहते हैं उमर वो है जिसका जिक्र अल्लाह ने तौरात में भी फरमाया और इंजील में भी फरमाया है। वो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पैरों पर, पीठ पर चाबुक के निशान। अब उनको किसने चाबुक मारा? लोग हैरान होकर पूछते एक दूसरे से, ये चाबुक के निशान क्या है, किसने मारा अमीरुल मोमिनीन को चाबुक? तो आपके बेटों ने रोते हुए कहा, किसी की जुर्रत क्या थी, उमर से आंख नहीं मिला सकते थे तो चाबुक क्या मार सकते थे। ये मेरे बाप का तरीका था कि रात को घर आते थे तो पैरों पे चाबुक मारकर कहते थे, उमर इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब ले, तू अपने आप को हिसाब दे। इससे पहले कि कुदरत तेरा हिसाब ले, तू अपने आप को हिसाब दे। ये फारूक आजम की फिक्र थी। एक मर्तबा एक दीवार के पीछे छुपकर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रोते और कहते, उमर तुझे लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ये आजिज़ी देखे, एक खशी। लोग हमें टाइटल देते तो अपने सीने फूलते हैं, हम तो फूला हैं, हम तो फूला हैं। बल्कि कोई ना भी दे तो लोग जबरदस्ती सेटिंग करके टाइटल लेते हैं। यहां कुदरत ने जिसको इतना नवाजा हो, वो फारूक आजम दीवार के पीछे छुपकर दाढ़ी पकड़ के कहते, उमर अल्लाह की मखलूक तुझे अमीरुल मोमिनीन कहती है।